اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسن دیکھا تھا، لیکن دیکھا اس کے بعد لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ زلیخا نے دیکھا لیکن اپنی شادی کرنے کا خیال کیا، جیل میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا، وزیر بنا لیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس نے حسن دیکھا وہ حضور کو خریدنا نہیں چاہا، بلکہ جو دیکھا وہ اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ صحابہ نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولی لگا رہے تھے، یہ یوسف کو ہمیں خریدنا ہے، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کوئی 100 اشرفیوں کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 1000 کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 10,000 کی بولی لگا رہا ہے۔ یوسف کو مجھے خریدنا ہے۔ خریدنے والوں کی دوڑ ہے مصر میں، لیکن یہاں مدینے کا بازار ہے، یہاں صدیق اکبر بھی مالدار ہے، عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار ہے، ایسا مالدار کہ اس زمانے کے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بھی ان کے مال تک نہیں پہنچتے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کو خریدنے نہیں آئے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے مال سمیت مصطفیٰ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ صدیق بھی کہتے ہیں آقا میرے ہر عضو پر، میرے ہر مال پر آپ کا اختیار ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں میرے ہر نفس پر آپ کا اختیار ہے۔ یہ صحابہ ہی کا تو نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہاں اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے، ارے وہاں نبی کو ہی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک حسن خریدا جا رہا ہے اور ایک حسن پر اپنی جان فدا کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑی گاڑی اردو میں ہوتے ہیں، لیکن جب سمجھ جاؤ تو ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ اب یہاں پر میں بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ نمبر 1 حسن یوسف، اس پر کیا ہوا؟ کٹ گئی۔ عورتوں نے جان بوجھ کر کے کاٹا، کیا جان بوجھ کر کاٹا؟ واقعہ میں نے سنایا، زلیخا نے بلایا، اچانک کہا کہ لیمو کاٹو، عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا اور کٹا کیا؟ اب اس کو مجھے بتائیں، عورتوں نے کاٹا یا خود کٹی؟ کٹ گئی۔ ارے میاں جان بوجھ کر کے کاٹنا الگ بات ہوتی ہے، اس کے لیے ہمت کی بات ہے، جگرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں انجانے میں کٹ جائے الگ معاملہ ہے۔ حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور کٹ گئی ان کی انگلیاں، لیکن کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ عورتوں کی بھی کیا کٹی؟ انگلیاں۔ 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کی۔ پہلا والا جو مصرع ہے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ 5 چیزوں کو توجہ دو، کس پر کٹی؟ حسن یوسف پہ، یوسف علیہ السلام کے حسن پر۔ عورتوں نے، مردوں نے نہیں، عورتوں نے۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ کیا کاٹی؟ انگلیاں کاٹی، یعنی خود کاٹی نہیں، کٹ گئی۔ اب اس کے بدلے میں جب میرے آقا کی بارگاہ آتی ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں پر مصر کی عورتیں نہیں، مردان عرب، جو عرب پوری دنیا میں مرکزیت رکھتا ہے، وہاں کے عرب جنگجو اور بہادر مانے جاتے ہیں۔ یہاں کے عرب، یا رسول اللہ اب مردان عرب، زنان مصر نہیں، مصر کی عورتیں نہیں، یا رسول اللہ یہاں عرب کے مرد اور وہاں حسن پر کاٹتی ہیں، حسن پر کاٹتی ہیں۔ آقا یہاں تو صرف نام پر کاٹتی ہیں، یہاں صرف نام پر کاٹتے ہیں، عورتیں نہیں مرد۔ اور پھر کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں انگلیاں کاٹی، آقا یہاں تو گردن کاٹ لیتے ہیں اور وہاں کٹ جاتی ہیں انجانے میں، آقا یہاں تو جان کر کے دیکھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ تیرے حسن کا حال یہ ہے کہ یہاں مرد عرب کے اپنا سر کٹانے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جان دی دے دی
دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ صحابہ وہی ہیں جو سولی پر چڑھائے جاتے تھے, ان کی انگلیاں کاٹی جا رہی, ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی ہیں, کان کاٹے جا رہے ہیں, اور ہاتھوں پیروں کا مسئلہ کیا جا رہا ہے. تب بھی وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک سامنے نہیں ہیں, حسن کو دکھایا نہیں جا رہا ہے کہ دیکھیں تو انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے, ہونٹ کٹ جائے پتہ نہ چلے, آنکھوں میں سلائیاں پھر جائیں پتہ نہ چلے. نہیں, میرے آقا مدینے میں ہیں, صحابی رسول باندھے گئے مکہ میں, صرف نام مصطفیٰ پر سولی پر چڑھ گئے, ہونٹ کٹ گئے, آنکھوں میں سلائیاں پھر گئی, انگلیاں کٹ گئیں, ناخن پکڑ سے کھینچے گئے, پھر بھی یہ کہتے ہیں. مکہ والوں نے کہا اے خبیب, اے خباب, کیا اچھا ہوتا تمہاری جگہ تمہارا رسول ہوتا. جلال آیا, کہا اسی وقت جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دے دیں. یہ صحابہ کا نعرہ تھا. کہتے ہیں تم کہتے ہو میری جگہ نبی ہوتے تو اچھا ہوتا. سن اے نادان, میں رسول پاک, میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کروں گا, لیکن میرے مصطفیٰ کے تلوے ناز پر کانٹا بھی چھپے میں گوارا نہیں کرتا. یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے میرے عزیزو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس حسن کا حال ہی الگ ہے, اس حسن کی بات ہی الگ ہے. میرے آقا کا حسن وہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے گلشن میں گلاب ہے, جیسے گلشن میں گلاب ہے, مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا ساری دیکھتی ہے باغیچے میں گلاب کھلا ہے نا, باغیچے میں گلاب کھلا ہے. ایک گلشن, گلشن کس کو کہتے ہیں؟ باغیچے کو. باغیچے میں موگرا بھی ہے, چمپا بھی ہے, اور گلاب بھی ہے, چمیلی بھی ہے, لیکن جب گلشن میں گلاب کھلتا ہے سب سے حسین لگتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عجیب فکر رکھتے ہیں, عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے گلشن میں گلاب کھلتا ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک گلاب ہے, سارا گلشن اسی میں کھلا ہوا ہے. یہاں گلاب گلشن میں دیکھے ہیں ہم, گلاب میں گلشن دیکھا جا رہا ہے, اس لیے کہ آنکھیں ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں, بینی مبارکہ ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں, آپ کے لبھائے ناز ایک پھول کی ترجمانی کر رہے ہیں, چہرے اقدس میں الگ الگ ایک رنگت ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک گلاب میں سارا گلشن سمایا ہوا ہے, حسن یوسف ہے. عزیزان گرامی, یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی. جہاں آپ دوسرے نبیوں کو جو کمالات دیے گئے, ان کمالات کا اگر میں ذکر کروں, سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں. پرندہ زندہ ہوتا ہے نا, اڑتا بھی ہے, دیکھتے ہیں چین چین بھی کرتا ہے, کائیں کائیں بھی کرتا ہے, جانتے ہیں پرندے. اور پرندے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں, قرآن میں بھی ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, وہ سمجھتے تھے. تو کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یا نہیں, ارے نادان, یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے, وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں. اگر اپنے تمام مخلوقات کی زبان نہ جانے تو وہ رسول کیسے ہیں؟ ہر ایک کی بولی جانتے تھے. ضرور کر دینا.